إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها سب قسم کی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین گرامی، آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں پھیل چکی ہیں، معاشرے کے اندر بہت سے فسادات اور بہت سے اختلافات اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اور مجموعی طور پر ایک اسلامی معاشرہ اخلاق کی حدوں کو کراس کر کے اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکا ہے کہ ایک مسلمان اپنے اخلاق کے حوالے سے بہت ہی کمزور نظر آتا ہے۔ چند لمحوں میں چند روپیوں کی خاطر ایک مسلمان اپنے اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور مسلمان کی عزت کا خیال نہیں کرتا، اور مسلمان کسی کی بہن اور بیٹی کی عزت کا خیال نہیں کرتا۔ اخلاق کے حوالے سے مسلمان کمزور ترین درجے پر آ پہنچا ہے کہ مسلمانوں کے اندر دن بدن خرابیاں ہی خرابیاں پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ جو برائیاں ختم ہونی چاہیے تھیں، اب وہ برائیاں نئی شکل اختیار کر کے جنم لے رہی ہیں۔ ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر لڑائی اور فساد اور جھگڑا اور پاک دامنی کی بجائے بے حیائی کو رواج اور شہرت ملتی نظر آ رہی ہے، اور جھگڑے اس قدر ہیں کہ مسلمان کے دل میں مسلمان کے لیے اب محبت نہیں رہی۔ یوں سمجھیے کہ ایک اسلامی معاشرے میں جس طرح معاشرت ہونی چاہیے تھی اس طرح معاشرت نہیں رہی۔ معاشرت کا مطلب کیا ہے کہ مل جل کے زندگی گزارنے کا طریقہ، مل جل کے زندگی گزارنے کا اور رہن سہن کا جو طریقہ ایک اسلامی معاشرے میں ہونا چاہیے تھا، وہ طریقہ اب نظر نہیں آ رہا۔ اب اسلامی معاشرہ جاہلیت کے رسم و رواج کی طرف سفر طے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس اسلامی معاشرے کے اندر اسلام ابھرتا ہوا نظر آنا چاہیے تھا، اس معاشرے کے اندر جاہلیت کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ جس جاہلیت سے اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو کھینچ کھینچ کے نکالا تھا، جس جاہلیت سے نکالنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا، آج اسی جاہلیت کی طرف ایک مسلم معاشرہ سفر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جاہلیت کے رسم و رواج، جاہلیت کے وہی تبرج اور وہی زیب و زینت اور وہی بے حیائی اور وہی زناکاری اور وہی فسادات اور وہی دشمنیاں اور وہی نفرت، وہی قتل و غارت، وہی ایک دوسرے کی بے عزتی اور عزت نفس پر حملے، وہی برادریوں
اور ذات پات کے جھگڑوں پر ایک دوسرے کو قتل کر دینا، یہ سب کچھ جاہلیت میں چلتا تھا۔ اللہ کے نبی ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن آج ایک اسلامی معاشرے کے اندر یہ سب کچھ اب ریورس ہو رہا ہے، بیک کو جا رہا ہے، اور دوبارہ پھر انسان اور مسلمان جاہلیت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ اور ایک اسلامی معاشرے کو جب ہم بگڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کی ذمہ داری ہر ایک مسلمان کی ہے کہ وہ اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق اسلامی معاشرے کو اچھی معاشرت دینے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کرے، کہ جب ہر بندہ اپنے طور پہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر معاشرے کی اصلاح کے لیے تگ و دو کرے گا تو ہر فرد کی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ اگر ہر بندہ اپنے ہی اخلاق میں سستی اور کمزوری کا مظاہرہ کرتا ہوا نظر آئے گا تو پھر ایک معاشرے کی جو ہے وہ اخلاقی حدیں ٹوٹ جائیں گی اور معاشرے کے اندر فساد اور خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اور جب بندہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے معاشرے کو ایک قیام دینا ہے، ہم نے معاشرے کے اندر اسلام کی روح کو پیدا کرنا ہے، جو اسلام کی روح تھی وہ معاشرے کے اندر سے پرواز کر چکی ہے، اگر اسلام کے مطابق اپنے معاشرے کو ڈھالنا چاہتے ہو تو یاد رکھو اصلاح معاشرہ کے لیے اور رہن سہن کا جو بہترین طریقہ ہے اور ایک معاشرے کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے، معاشرے کو اصلاح کی ڈگر پر چلانے کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ وہ معاشرہ ہے جو اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے نمونے کے طور پر ہمیں اللہ کے رسول کے قائم کردہ معاشرے کو سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ نے اس معاشرے کو کیسے قائم کیا اور اس معاشرے کی بنیادیں کیا تھی اور اس معاشرے کا نقطہ نظر کیا تھا اور اس معاشرے کے نکات کیا تھے، اس معاشرے کے اندر جو نظام تھا، جو حدیں تھی، جو قانون تھا وہ کیا تھا اور اس کی بنیاد اور بیس کیا تھی۔ جب ہم معاشرے کی بنیاد اور بیس وہ رکھیں گے جو اللہ کے رسول نے رکھی تھی تو ہمارا معاشرہ بھی اصلاح کے قریب آ سکتا ہے، ہمارا معاشرہ بھی صالح اور مصلح بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ بھی اصلاح یافتہ بن سکتا ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے معاشرے پر ہم نے نظر دوڑانی ہے کہ آپ نے کیسے معاشرہ قائم کیا تھا، آپ کا بنایا ہوا معاشرہ سب سے پہلی اس کی خصوصیت کیا تھی؟ سب سے پہلی اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ معاشرہ توحید پر قائم تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کے لیے یہ اعلان جاری فرما دیا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اب فلاح کیسے پاؤ گے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے، عملی اظہار کر کے، اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے کہ تم لا الہ الا اللہ کے واقعی مقر اور اقرار کرنے والے ہو، پھر تم اپنے معاشرے کے اندر فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ بارش برسانے والا ہے، اللہ اولادیں دینے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ دعا صرف اللہ سے ہوگی اور سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوگا اور عبادت صرف اللہ کی ہوگی، مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی، ما فوق الاسباب۔ اگر مدد کا کوئی حقدار ہے، اگر مدد کسی سے مانگی جا سکتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مشرکین مکہ کو بھی، صحابہ کو بھی قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے یہ بتایا کہ لوگو اگر یہ تم مانتے ہو کہ رب العالمین وہ اللہ ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا وہ اللہ ہے، تمہیں کھلانے اور پلانے والا وہ اللہ ہے اور تمہیں اولادیں دینے والا وہ اللہ ہے، تو پھر یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لو اور نقش کر لو کہ اگر وہ اولادیں دینے والا ہے، اگر وہ نعمتیں دینے والا ہے تو عبادت اور سجدے کے لائق بھی وہی اللہ ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو رب مانتے تھے لیکن الہ نہیں مانتے تھے۔ الہ کا مطلب کیا ہے کہ عبادت کے لائق بھی وہ اکیلا ہی ہے۔ تو ان کا معاشرہ
جاہلیت میں تھا اور جاہلانہ طریقے اور رسم و رواج اس میں عام تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ ایک الہ کو مان لو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کا عملی اظہار کرو۔ لیکن ان مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ مشرکین مکہ کو یہی بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ وہ 360 بتوں کی عبادت کرنے والے، ہر ایک بت کے آگے الگ الگ منتیں اور نیازیں دینے والے، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ کیا کہتے تھے؟ کیا اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کے ہم ایک اللہ کو ماننا شروع کر دیں؟ کیا اتنے سارے معبودوں کے دروں کو چھوڑ کر، اتنے سارے سجدوں کو چھوڑ کر ہم ایک سجدہ کرنا شروع کر دیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور کہتے تھے کہ یہ ایسی بات ہے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کی طرف سے فرمان آیا، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ فلاح پا گئے، اور جو لا الہ الا اللہ سے دور رہے وہ جاہلیت کی موت مرے، وہ مشرکانہ موت مرے، اور ان کا نہ آگے کا کچھ پتہ نہ پیچھے کا کچھ پتہ۔ وہ معاشرے کے اندر بدترین اور بد اخلاق قرار پائے۔ لیکن جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا وہ کائنات کی عظیم ترین ہستیوں میں شامل ہو گئے اور کائنات کے مثالی معاشرے کے فرد قرار پائے۔ وہ معاشرہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد بہترین زمانہ وہ ہے جو میرے بعد والا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو کم درجہ بہترین ہے وہ زمانہ ہے جو اس کے بعد آئے گا۔ پھر آہستہ آہستہ امت کے اندر اختلاف آ جائے گا، پھر معاشرہ اپنی حدیں کھو بیٹھے گا، پھر معاشرہ اپنی حقیقت کو کھو بیٹھے گا، پھر معاشرے سے اسلام کی روح پرواز کر جائے گی۔ آج کیا نہیں نظر آ رہا؟ وہی اللہ کے رسول کے فرمانات کہ فتنے آئیں گے، فساد آئیں گے، خرابیاں آئیں گی، اور تم بنی اسرائیل کی طرح وہی گناہوں کا ارتکاب کرو گے جن گناہوں کا ارتکاب بنی اسرائیل کر چکے ہیں۔ اور یہاں تک بھی حدیث میں فرما دیا کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا تو میری امت میں بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا جو اپنی ہی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ اور آج معاشرہ اس قدر فسادات اور تباہی کے دہانے پر آ چکا ہے کہ یہ خبریں بھی آپ نے سنی ہیں کہ بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لیا۔ کراچی کا واقعہ 2-4 سال پہلے خبروں میں آیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک دن تم اپنی معاشرے کی حدوں کو کھو بیٹھے ہوگے، لیکن کیوں؟ جب تم لا الہ الا اللہ سے دور ہو جاؤ گے، جب معاشرے کے اندر شرک کی بھیانک صورتیں آ جائیں گی، جب معاشرے کے اندر توحید سے مسلمان دور ہوتا نظر آئے گا، پھر معاشرے کے اندر فسادات اور خرابی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اسی طرح مدینے میں جا کر اسی بنیاد اور اسی بیس پر اس معاشرے کو قائم کیا، اور اس معاشرے کا نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی بیس اور اس کلمے کی بنیاد پر جب وہ معاشرہ وجود میں آیا تھا، اس معاشرے کے اندر محبت بھی تھی، پیار بھی تھا، بھائی چارہ بھی تھا، تعاون بھی تھا، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ بھی تھا، سخاوت بھی تھی، صدقہ بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اللہ سے تعلق بھی تھا، مسلمانوں سے تعلق بھی تھا، اور اس معاشرے کے اندر نہ دھوکہ تھا، نہ فریب تھا، نہ فراڈ تھا، نہ ایک دوسرے کا قتل تھا، نہ عزتوں پہ حملے تھے، بلکہ ایک پیار اور محبت کے ساتھ ایسا معاشرہ دنیا کے چہرے پہ ابھر کر سامنے آیا کہ اس وقت کی کافر قوتیں بھی دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مسلمان کیسی قوت اور کیسی طاقت ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے اپنی جانوں کو نشاور کر دیتے ہیں، اور اپنے پیغمبر کی حفاظت کے لیے اپنے سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ اس محبت اور اس جذبے سے کیوں آئے تھے؟ کیونکہ ان کو اللہ کے نبی نے جب جمع کیا تھا، جب اکٹھا کیا تھا، تو بنیاد کوئی ذاتی مفاد اور ذاتی غرض اور مقصد نہیں تھا، کوئی ذاتی شہرت
محبت نہیں تھی، صرف ایک نظریہ اور ایک مقصد تھا، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اس کلمے کی بنیاد پر جمع ہو جاؤ گے تو ساری دنیا پہ تمہارا نام ہوگا اور دنیا اور آخرت میں تمہاری کامیابیاں ہوں گی۔ تو کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہم جتنا لا الہ الا اللہ سے دور ہو رہے ہیں اتنا ہی معاشرے کے اندر فساد آ رہا ہے۔ لوگ مسجد کے اندر نہیں آتے، درباروں پہ جانے کا بڑا شوق ہے۔ لوگ اللہ کے سامنے نہیں آتے، لوگوں کے دروں پہ جا کے فقیر بن کے ہاتھ پھیلانے کا بڑا شوق ہے۔ اللہ کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جس مالک کا یہ اعلان ہے، جب آؤ، جیسے آؤ، جس حالت میں آؤ، آ کے ہاتھ پھیلاؤ، جہاں کھڑے ہو وہیں ہاتھ اٹھا دو۔ اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اللہ سے مانگو، غیروں کے دروں سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ کے در کے سوالی بن جاؤ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ نے تو قرآن میں حقیقتیں کھول کے رکھ دی ہیں کہ لوگو تم تب کامیاب ہوگے جب تم اپنے آپ کو اللہ کے در کا سوالی اور فقیر سمجھو گے، اور یہ تب سمجھو گے تو جب تم لا الہ الا اللہ کا عملی اظہار کرو گے۔ تو جب معاشرے کے اندر لا الہ الا اللہ سے دوری آ جائے، جب معاشرے کے اندر شرک کی بھیانک صورتیں پیدا ہو جائیں، جب معاشرے کے اندر عملی شرک کی کئی صورتیں سامنے آنا شروع ہو جائیں اور لوگ دھڑا دھڑ توحید پر کوئی بلائے تو ایک بندہ بھی نہیں نظر آتا، لیکن جب شرک کی نئی شکل پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، یہ علامت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہالت اس قدر عام ہے کہ کسی کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ توحید کا تقاضا کیا ہے اور شرک کس کو کہتے ہیں۔ اور لوگ جب اس قدر توحید کے معاملے میں بے حس ہو گئے ہیں اور شرک کو شرک سمجھنا چھوڑ گئے ہیں تو بتاؤ پھر معاشرے کے اندر فساد نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ محبت اور پیار صرف ایک بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ لا الہ الا اللہ ہی تھا کہ جس نے جانوں کے دشمنوں کو، جانی دشمنوں کو آپس میں جانوں کا رکھوالا بنا دیا۔ وہ لا الہ الا اللہ تھا کہ جس نے سب کے دلوں میں ایک مسلمان کی عزت اور پیار کو پیدا فرما دیا تھا۔ وہ لا الہ الا اللہ کی برکت تھی کہ مسلمان ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہزاروں کا لشکر لے کے چلے جایا کرتے تھے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، کوئی برادری نہیں، کوئی کنبہ نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی ذات بات نہیں، کوئی پیسے والا اور غریب نہیں، کوئی برادری والا، کوئی حسب و نسب والا نہیں، کوئی حسن و جمال والا نہیں، ساری ترجیحات ایک طرف، سارے معیارات ایک طرف، ایک ہی معیار باقی رکھا گیا، اور ایک ہی معیار تھا جس پر اسلامی معاشرے کا قیام ہوا تھا، وہ معیار تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ معیار سامنے آیا تو پھر دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایک وجود نظر آیا، پھر معاشرے کے اندر بڑھوتری ہوئی، پھر معاشرہ پھلا پھولا بڑھا، اس کی تعداد میں کثرت ہوئی، اس کی بنیادوں کے اندر پختگی آئی، اس کے اندر مضبوطی آئی، اور اس نے ایسے قانون بنائے، ایسے قانون وضع کیے کہ دنیا نے ان قانونوں کو مانا، اور دنیا نے ان قانونوں کو مانا اور اپنے ملکوں کے اندر رائج بھی کیا، کیونکہ اس معاشرے کی مثال دنیا کے سامنے آ چکی تھی۔ لیکن آج ایک مسلمان اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بنائے ہوئے معاشرے پر نظر نہیں ڈالتا کہ آپ نے جو معاشرہ بنایا تھا اس کی بنیاد کیا تھی، اس کی بیس کیا تھی۔ اس کی بیس سب سے پہلی خصوصیت اس کی یہ تھی کہ وہ معاشرہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت اس کی کیا تھی؟ اس معاشرے کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر اطاعت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جذبہ عام تھا۔ سب سے پہلے توحید، پھر اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ اس معاشرے کے اندر عام تھا، اور اللہ نے فرما دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ جب تم معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ختم ہوتا دیکھو گے تو پھر بھی معاشرے کے اندر فساد آ جائے گا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی،
تم میری پیروی کرو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے تم محب تھے، اللہ سے محبت کر رہے تھے، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، لیکن جب تم پیغمبر کی فرما برداری اور اطاعت کرو گے پھر تم محبوب بن جاؤ گے، اللہ محب بن جائے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب تم معاشرے کے اندر اطاعت مصطفیٰ کے جذبے کو، شوق کو عام کرو گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہو تو تمہارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آپ کا جو عمل، آپ کا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے خالی ہوگا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اور پیغمبر مصطفیٰ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے جو جو اصول دیے ہیں، جو جو فرمان جاری کیے ہیں، ان فرمانات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے، ان پر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جائے، پھر معاشرے کے اندر پیار اور محبت آئے گا۔ اور تیسری بات، معاشرہ تب اپنی اصلاح کر پائے گا جب معاشرے کے اندر اتفاق اور اتحاد آئے گا، جب معاشرہ متحد ہو جائے گا، متفق ہو جائے گا، جب معاشرے کے اندر اختلاف آئے گا، افتراق آئے گا، جدائی آئے گی، فرقہ واریت آئے گی، تفرقہ بازی آئے گی، تو پھر معاشرہ ایک اعتبار سے اپنی اسلامی حدوں کو کھو بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے تھے اور عیسائیوں کے، یہودیوں کے 71 فرقے بنے تھے اور عیسائیوں کے 72 فرقے بنے ہیں، اور اسی طرح میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ اور پوچھا گیا آپ سے کہ کون سا فرقہ ایسا ہوگا یا کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو فلاح اور کامیابی کے راستے پر چلیں گے، تو آپ نے کہا وہ گروہ ہوگا، وہ جماعت ہوگی ما انا علیہ و اصحابی، جس کا اصول اور جس کا قانون اور جس کا معاشرہ ایسا ہوگا جیسا میرا اور میرے صحابہ کا معاشرہ ہے۔ جس ڈگر اور جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، جو جماعت، جو گروہ، جو فرد اس راستے پر چلے گا وہ کامیابی کی راہ کو پائے گا اور وہ کامیابی اور کامرانی کا سامنا کرے گا۔ لیکن آج امت اختلافات کا شکار ہو چکی ہے اور کل حزب بما لدیہم فرحون کا مصداق بن چکی ہے کہ ہر گروہ، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور وہی پہ بیٹھ کے اسی حق اور سچ پہ خوش بیٹھا ہے اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کو، اپنے گھڑے ہوئے مسائل کو حق اور سچ کہتا ہے۔ لیکن اللہ کا فرمان ہے اختلافات ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کو ختم کرنا یہ ناممکن ہے، لیکن جب اختلاف ہو جائے اس کا بھی اللہ نے حل دیا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے مسلمانوں، تم میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، تم اختراق کا شکار ہو سکتے ہو، لیکن اس کا حل بھی قرآن نے دیا ہے کہ جب کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا کرو، قرآن کھول کے پڑھا کرو، قرآن نے کیا حل دیا ہے، حدیث رسول کا مطالعہ کیا کرو کہ حدیث نے کیا حل دیا ہے۔ جب اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے، حدیث اور قرآن کو بند کر کے الماری میں رکھ دو گے، تو پھر تم یہی سمجھو گے کہ میں حق پر ہوں۔ جب تک قرآن کو اپنا اصل اور اصول نہیں مان لیتے تب تک تم اتفاق اور اتحاد نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ لوگوں یاد رکھو، بے شک یہ جو امت ہے یہ ایک امت ہے، یہ ایک امت تب بنے گی جب اس کا نظریہ ایک ہوگا، یہ ایک امت تب بنے گی جب اس کے اصول اور قوانین کا منبع اور مرکز اور ماخذ اور مصدر ایک ہوگا، جب یہ ایک امت
تب بنے گی جب یہ اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے کاروبار، اپنی سیاست، اپنی معیشت، اپنی معاشرت، اپنا ایک ایک زندگی کا لمحہ سنوارنے کے لیے، اس کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے مصدر اور ماخذ کے طور پہ رب کے قرآن کو اور حدیث رسول کو سامنے رکھیں گے، پھر یہ ایک امت بن سکتے ہیں۔ اگر یہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے یہ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیں، یہ ایک امت نہیں بن سکتے، اس کے اندر اختلاف ہی رہے گا۔ اور اللہ نے بتا دی ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، امت ایک ہے، امت ایک تب بنے گی جب الہکم الہ واحد پر عمل کرے گی۔ امت ایک تب بنے گی جب ایک الہ کے دیے ہوئے قوانین اور اصولوں پر عمل کرے گی، اور اختلاف اور افتراق کے ذریعے سے مسلمان اپنی طاقت، اپنی قوت کو کھو بیٹھے ہیں۔ مسلم ممالک کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، مسلم ممالک تو دور کی بات، مسلم ممالک کے اندر ایک ایک مسلم ممالک، مسلمانوں کے ملکوں کے اندر ان کا آپس میں ذاتی اتنا اختلاف ہے کہ جو ختم نہ ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کے ختم ہونے کے کوئی امکانات نہیں۔ اور یہی اختلاف ہے کہ جس نے مسلمانوں کے رعب کو، مسلمانوں کے دبدبے کو اور مسلمانوں کی ہمت کو، جرت کو ختم کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور تم پھسل گئے، تم ڈر گئے، اختلافات کا شکار ہو گئے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہاری ہوا جاتی رہے گی، تمہاری طاقت، قوت، تمہارا رعب، دبدبا ختم ہو جائے گا۔ کفار تمہیں کچھ نہیں سمجھیں گے، تمہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح روندیں گے، تمہیں اپنا غلام بنائیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، جب ایک مسلمان کا معاشرہ، ایک اسلامی ملک اور ایک اسلامی معاشرہ اتفاق اور اتحاد کی بنیادوں کو کھو چکا ہے، تو کفار اس اسلامی ملک پر اور اسلامی معاشرے پر اپنی طرح طرح کی چالیں اور طرح طرح کے حملے کر رہے ہیں۔ جو منوانا چاہتے ہیں منوا لیتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں، جو حکم اور آرڈر چلانا چاہتے ہیں چلا لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو طاقت تھی، جو رعب اور دبدبا تھا، وہ مسلمانوں میں اب نہیں رہا۔ اور یہ رعب اور دبدبا تب قائم ہوگا جب مسلمان اتفاق اور اتحاد سے زندگی بسر کرنا شروع کریں گے۔ اور اتفاق اور اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اتفاق اور اتحاد صرف قرآن اور حدیث اور لا الہ الا اللہ پر ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میرے بنائے ہوئے قوانین پر اتفاق ہو جائے تو یہ بات ممکن نہیں ہے۔ ایک مسلمان قرآن اور حدیث پر اتفاق کر سکتا ہے، اور جو قرآن اور حدیث پر اتفاق نہ کرے اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ تو مسلمان وہ ہے جو قرآن اور حدیث پر متفق اور اتحاد اور اتفاق کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اسی قرآن اور حدیث پر مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے، اور اسی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک معاشرہ ترقی کی راہ پہ چل سکتا ہے۔ اور ہمیں اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے اس اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم کرنا شروع کرنا چاہیے کہ ہم کم از کم اپنے گھر میں متفق رہیں، اپنے محلے داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم کریں۔ جب ایک محلے کا اتفاق ہوگا تو اس کا دوسرے محلے کے ساتھ بھی اتفاق ہو جائے گا۔ جب ایک شہر کا اتفاق ہوگا تو دوسرے شہر کے ساتھ بھی اتفاق ہو جائے گا۔ جب شہروں کا اتفاق ہوگا پھر ملکوں کا بھی اتفاق ہوگا۔ لیکن جب نچلی سطح پہ، نجی سطح پہ ہمارے اندر افتراقات اور اختلاف آتے ہیں، لڑائی اور جھگڑے آتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کا رعب اور دبدبا ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا متفق علیہ جو موقف ہے اس کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، اس کے اندر طرح طرح کی جزیات کو شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اسلامی معاشرہ ہمیشہ سے ترقی کی راہ پہ چلتا رہا ہے جب تک وہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہا ہے۔ جب مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی آئی، جب مسلمانوں کے اندر دو گروہ بن گئے، مسلمانوں کے اندر اختلافات آئے، تو مسلمان ایک انچ بھی زمین فتح نہیں کر سکے۔ لیکن جب تک مسلمان متفق اور متحد رہے،
مسلمانوں نے فتوحات دیکھی، مسلمانوں نے اپنی سلطنت کو بڑھتے ہوئے دیکھا، مسلمانوں نے اپنے اسلام کو پھلتے اور پھولتے ہوئے دیکھا، مسلمانوں نے اسلام کے پرچم کو کفار کی سرحدوں سے پار ہوتے ہوئے دیکھا۔ لیکن جب مسلمانوں کے اندر اختلاف آ گیا، مسلمان اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اس قدر اختلافات کا شکار ہو گئے کہ 1 انچ بھی زمین نہیں فتح کر سکے۔ اور آج اگر ہم چاہتے ہیں اپنے معاشرے کو ترقی کی راہ پر قائم کرنا، اپنے معاشرے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں لا الہ الا اللہ کے مطلب کو سمجھ کر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اطاعت مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا، اطاعت کے جذبے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا، اور تیسری بات کہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے جو معاشرہ قائم کیا تھا، اس معاشرے کی چوتھی خصوصیت کیا تھی؟ اس معاشرے کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ معاشرہ پاک دامن تھا، اس کے اندر بے حیائی نہیں تھی، اس کے اندر فحاشی نہیں تھی، اس کے اندر عریانی نہیں تھی، اس کے اندر بد نظری نہیں تھی، اس کے اندر تنگ نظری نہیں تھی، اس کے اندر ایک مسلمان کی عزت تھی، اس کے اندر اگر مرد چلتا تھا تو نظریں جھکا کے چلتا تھا، اس کے اندر اگر عورت مجبوری کے طور پہ گھر سے نکلتی تھی تو بالباس اور باپردہ اور بڑی چادر لے کے اپنے آپ کو سمیٹ کر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ اس معاشرے کے اندر بہنوں کی عزت تھی، بیٹیوں کی عزت تھی، مسلمان عورتوں کی عزت تھی۔ وہ معاشرہ وہ تھا کہ جس معاشرے نے کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کی آیت کا مصداق بننے پر عمل کیا تھا، اس آیت کا مصداق بن کے دکھایا تھا۔ اور وہ معاشرہ وہ تھا کہ جس کے بارے میں اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا تھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ کیا کہا؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاک دامنی کا سبب اور ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ جب نظریں جھکائی جائیں گی، جب شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے گی، تو پھر معاشرے کے اندر پاک دامنی جنم لے گی، پاک دامنی وجود میں آئے گی۔ اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی جاری فرما دیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اے پیغمبر عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ ان کو بھی کوئی چھٹی نہیں، وہ بھی اپنی نظریں جھکا کے چلیں گی، وہ بھی اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھیں گی، اور وہ بھی باپردہ ہو کر نکلیں گی۔ عورت اس معاشرے کے اندر بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلتی تھی، اس معاشرے کے اندر عورت کو، بہن کو، بیٹی کو گندی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اگر عورت نکلتی بھی تھی تو خوشبو نہیں لگاتی تھی، میک اپ کر کے نہیں نکلتی تھی، ننگے منہ نہیں نکلتی تھی، سج دھج کے نہیں نکلتی تھی، بلکہ اس معاشرے کے اندر اس طرح سج دھج کے نکلنا، بے حیا اور بے پردہ، ننگے منہ ننگے سر گھر سے نکلنے کو جاہلیت کی رسم اور رواج سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا، وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے عورتوں تم گھر میں قرار پکڑو، یہ گھر تمہاری جنت ہے، یہ گھر تمہارا محل ہے، یہ گھر تمہارے رہنے کی جگہ ہے۔ تم گھر میں قرار پکڑو اور جاہلیت کی زیب و زینت کو اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ معاشرہ جس معاشرے کو اللہ کے نبی جاہلیت سے نکالنے کے لیے آئے تھے، اگر اس معاشرے کے اندر جاہلیت کے رسم و رواج باقی رہتے تو جاہلیت سے کیسے نکلتے؟ تو اللہ کے نبی نے ساری جاہلیت کی زیب و زینت، اصول و قوانین، جاہلیت کی ساری بنیادوں کو گھرا کے رکھ دیا، اور اسلام کی بنیادوں کو ان کے سامنے واضح کیا کہ یہ ہے اسلام کا قانون، یہ ہے اسلام کا قانون، اور یہ ہے ایمانی تقاضے، یہ ہے اسلامی تقاضے، ان پہ چلو پھر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور وہ معاشرہ بالکل اللہ نے کیا قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اللہ کے پیغمبر کے آنے سے پہلے وہ معاشرہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکا تھا، جہنم میں گرنے والا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس معاشرے کو جہنم کی آگ سے کھینچ کر باہر نکالا، اور اس کو ایسے اصول اور قوانین دیے کہ وہ معاشرہ
جنت میں داخل ہو گیا۔ اس معاشرے میں بسنے والا ہر فرد، ہر مسلمان اللہ کے پیغمبر کا صحابی قرار پایا اور جنت کا وارث بن گیا، کیونکہ اس نے اللہ کے پیغمبر کے دیے ہوئے قوانین پر اپنے معاشرے کو چلایا اور اس نے آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق معاشرے کے اندر پاک دامنی کو رواج دیا، پاک دامنی کو پیدا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کے لیے، معاشرے کو بے حیا کرنے کے لیے، معاشرے کو بے پردہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کے حربے اور طریقوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر ایسی ایپس بنا کے ان کو بڑی آسانی سے میسر کی جا رہی ہیں کہ جن ایپس کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا بچہ بھی بڑی آسانی سے بے حیائی تک اپروچ کر سکتا ہے، بے حیائی کو دیکھ بھی سکتا ہے، بے پردگی کے نظارے بھی کر سکتا ہے اس ایپس کے ذریعے سے، اور ان ویب سائٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کے تصور کو، مسلمانوں کے دماغوں سے، مسلمانوں کے دلوں سے پردے کا تصور، پردے کا ماحول، پردے کی محبت، پردے کا پیار اور پردے کا حکم ختم کرنے کی، مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ مسلمان یاد رکھے، جب تک وہ اس پردے کو پروموٹ نہیں کرتا، جب تک وہ اس پردے کو اپنے معاشرے کے اندر نافذ نہیں کرتا، اپنے گھر کے اندر نافذ نہیں کرتا، جس پردے کو اختیار کر کے اللہ کے رسول کے زمانے میں معاشرے نے ترقی پائی تھی، آج وہ اس پردے کو اگر اپنے سینے سے نہیں لگاتا تو وہ بھی اپنے معاشرے کے اندر ترقی بھول جائے، اصلاح بھول جائے۔ پاک دامنی اور کس کے ساتھ آئے گی؟ پردہ داری کے ساتھ، حیا داری کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ، ایک دوسرے کی احترام کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبر نے یوں ہی نہیں فرما دیا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں، مسلمان اپنے مسلمان کو اس طرح مخاطب کرے گا جیسے اپنے سگے بھائی کو بلاتا ہے، مسلمان کسی راہ گزرتی ہوئی عورت کو اس طرح عزت اور احترام دے گا، یوں خاموشی سے نظریں جھکا کے گزر جائے گا جس طرح اس کی سگی بہن گزر رہی ہے۔ اگر اپنے معاشرے میں بسنے والی عورتوں کو اپنی بہنوں کی طرح نگاہ سے جو ہے اپنی بہنوں کی طرح احترام اور عزت دے گا، پھر اس معاشرے کے اندر پاک دامنی اور پردہ داری اور حیا داری وجود میں آئے گی۔ لیکن جب اپنے معاشرے کے اندر بے حیائی کو رواج دینا شروع کر دے گا تو پھر اس معاشرے کے اندر پیار اور محبت نہیں آ سکتا۔ جو بندہ اپنی ایمانی حدیں کھو بیٹھے وہ کیسے اصلاح یافتہ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، جو ایمان والوں کے اندر بے پردگی کو عام کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے دلوں سے حیا کا تصور ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ بات یاد رکھیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک مسلم معاشرے کی بنیاد ہی حیا داری اور احترام ہے۔ جب وہ دلوں سے احترام اور حیا ختم ہو جائے گا تو پھر معاشرہ اپنی حدیں اور بنیادیں ڈھا دے گا، ضائع کر دے گا۔ اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے، اطاعت مصطفیٰ کے جذبے کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے، اور اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم کرنے کے لیے سرگرداں رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے معاشرے کے اندر حیا کے کلچر کو عام کرنا چاہیے، حیا کے تصور کو عام کرنا چاہیے، اور اس تصور کو عام کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھروں سے ابتدا کرنی چاہیے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے۔ جب ان کے اندر حیا کا تصور پیدا ہو جائے گا پھر ہمیں ان سے آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ حیا اور یہ پاک دامنی جب تک مسلم معاشرے میں رہے گی تب تک مسلم معاشرہ ترقی کی اور اصلاح کے راستے پر سفر کرے گا، وگرنہ آج جس سفر کی طرف مسلمان کا معاشرہ اور اسلامی معاشرہ چل رہا ہے یہ سیدھا راستہ اسی جاہلیت کی کھائی میں جاتا ہے جس جاہلیت کی کھائی سے نکالنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا۔ یہ معاشرہ بالکل اسی کھائی کی طرف، اسی گڑھے کی طرف، اور وہ گڑھا کیا ہے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ اسی طرح قتل و غارت عام ہو گئی ہے، اسی طرح زنا کاریاں عام ہو گئی ہے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، اسی طرح کسی مسلمان کا عزت، مسلمان کا احترام باقی نہیں رہا، کسی کی بہو بیٹی کی عزت باقی نہیں رہی، معاشرے کے اندر دن بدن فساد اور بگاڑ آ رہا ہے۔
اور تب تک یہ بگاڑ رہے گا جب تک ہم اپنے معاشرے کو اسلام کی بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش نہیں کر لیتے۔ اور ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، اپنی اپنی وسعت اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہر بندہ کوشش کرے تو پھر اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ وگرنہ آج ہمارا معاشرہ نام کے اسلام اور نام کے ایمان کے اوپر باقی ہے، وگرنہ جو حقیقی اسلام کی روح ہے، جو حقیقی ایمان کی روح ہے، وہ ہمارے معاشرے سے پرواز کر چکی ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو جو آج جاہلیت کے رسم و رواج کو اپنا کر روحانی طور پر مردہ ہو چکا ہے، اس معاشرے کو زندہ ہونے کی ضرورت ہے، اس معاشرے کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاشرہ جب حیا کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، اتفاق اور اتحاد کے اعتبار سے، آپس میں خیر خواہی کے جذبے کے اعتبار سے جب زندہ ہوگا، پھر اسلام کی بقا ہوگی، پھر اسلامی معاشرے کی بقا ہوگی اور پھر اسلام کی بقا ہوگی۔ لیکن یہ تب جب مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھے اور اسلام کی حقیقت پر عمل کرے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ مسلم معاشرے کے اندر خیر خواہی کا جذبہ بھی ضروری اور لازمی ہے۔ مفاد پرستی، ذاتی غرض، ذاتی مفاد یہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہوتا۔ مسلمان تو وہ تھے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ جو معاشرہ اللہ کے پیغمبر نے قائم کیا تھا، اس معاشرے کے اندر اللہ کے نبی نے اس محبت اور پیار کو پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جس محبت نے عملی صورتیں اور عملی مثالیں رہتی دنیا تک قائم کر دی، اور کیا اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ انصار مدینہ تو وہ لوگ تھے کہ جو خود تنگ ہونے کے باوجود اپنے بھائیوں پر اپنا مال نچھاور کر دیا کرتے تھے، اپنے بھائیوں پر اپنا مال، اپنی دولت خرچ کر دیا کرتے تھے۔ وہ تھے انصار مدینہ جن کو مسلمانوں کی اتنی فکر تھی کہ اپنی فکر بھول گئے، جن کو مسلمانوں کی اتنی فکر تھی کہ کوئی ذاتی غرض نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی ہرس نہیں، صرف ایک ہی تعلق ہے، ایک ہی رشتہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، یہ بھی اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز میں پڑھتا ہوں، یہ بھی اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے جس پیغمبر کا کلمہ میں پڑھتا ہوں، یہ بھی اسی رب کو مانتا ہے جس کو میں مانتا ہوں۔ بس یہی اتفاق اور اتحاد کی بنیادیں تھیں، اور انہی بنیادوں پر محبت اور پیار تھا، انہی بنیادوں پر انہوں نے اپنے دل سے ذاتی غرض، ہرس، لالچ کو نکال پھینکا تھا، اور انہی بنیادوں کی بنیاد پر وہ آپس میں ایک دوسرے پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو جب مسلمان کے اندر ذاتی غرض، ہرس، لالچ، مفاد پرستی آ جاتی ہے، پھر مسلمان دور تو کیا اپنے بھائی کے ساتھ بھی مفاد پرستی نکالتا ہے، اپنے سگے بھائی کے ساتھ اپنا مفاد دیکھتا ہے، دور کی بات تو دور کی ہے، اپنے محلے داروں کے ساتھ بھی اپنا مفاد لڑاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اپنا مفاد نکالتا ہے، کسی کی خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو نیکی اور تقوی کی بنیاد پر۔ تو اس لیے ہمیں لا الہ الا اللہ کو ماننا ہے، اطاعت مصطفیٰ کو تھامنا ہے، اور اسی طرح اتفاق اور اتحاد کرنا ہے، اور اسی طرح پاک دامنی کو رواج دینا ہے، اور آخری بات کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر تبدیلی لائیں گے۔ وگرنہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہ کرتی، پھر اللہ بھی ایسی قوم کو نہیں بدلتے، پھر اللہ بھی ایسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے۔ جو قوم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے منتظر فردا بن جاتی ہے کہ کل دیکھا جائے گا، جو ہوگا آج کی چھوڑو، پھر اللہ بھی ایسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے تگ و دو کرنے کی، محنت کرنے کی، اور معاشرے کے اندر اسلام کو عام کرنے کی، حیا کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔